ہم سب اپنی زندگی میں سکون اور تحفظ چاہتے ہیں، خاص طور پر جب دن ختم ہو رہا ہو۔ لیکن کیا کبھی سوچا ہے کہ اس سکون کا راز شاید صدیوں پرانی نبوی حکمت میں چھپا ہوا ہے؟ آئیے مل کر ایک ایسی ہی خاص معمول کو سمجھتے ہیں۔ یہ سوال بہت اہم ہے نا؟ اکثر ہم بڑے بڑے حل تلاش کرتے ہیں، لیکن اصل برکت اور حفاظت تو ان چھوٹے روزمرہ کے کاموں میں ہوتی ہے جنہیں ہم توجہ سے کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں نبوی رہنمائی ہمیں کیا سکھاتی ہے۔ تو چلیے ہم نبوی روایت کی روشنی میں شام کے کچھ خاص اعمال کو ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں۔ یہ صرف کچھ ہدایات نہیں بلکہ ایک پرسکون اور محفوظ رات گزارنے کا ایک مکمل طریقہ کار ہے۔ اور اس سب کی بنیاد کیا ہے؟ وہ ہے صحیح بخاری کی یہ حدیث۔ یہی وہ بنیاد ہے جس پر شام کا یہ پورا معمول قائم ہے، اور اب ہم اس کے ہر حصے کو تفصیل سے دیکھیں گے۔ تو ہمارا یہ سفر سورج ڈھلنے کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اس معمول کا سب سے پہلا قدم دن کے اختتام اور رات کی آمد سے جڑا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلی ہدایت کیا ہے۔ تو پہلا کام اور شاید سب سے اہم کام بچوں کی حفاظت سے متعلق ہے۔ ہدایت بالکل صاف ہے، جیسے ہی شام کا اندھیرا پھیلنا شروع ہو بچوں کو باہر کھیلنے سے روک کر گھر کے اندر بلا لیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں کرنا ہے؟ اس کے پیچھے ایک بہت گہری روحانی وجہ ہے۔ جیسا کہ حدیث میں بتایا گیا ہے، یہ وہ وقت ہے جب شیطان پھیلتے ہیں۔ تو یہ عمل دراصل بچوں کو ان چیزوں سے بچانے کے لیے ایک روحانی حفاظتی ڈھال کا کام کرتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ اچھا، جب بچے گھر کے اندر آ گئے تو اب اگلا مرحلہ ہے خود گھر کو رات کے لیے تیار کرنے کا، یعنی اسے جسمانی اور روحانی طور پر محفوظ بنانے کا۔ اس حصے میں 3 خاص کام بتائے گئے ہیں: دروازے بند کرنا، پانی کے برتنوں کو محفوظ کرنا اور کھانے پینے کی چیزوں کو ڈھکنا۔ یہ تینوں مل کر گھر کے لیے ایک مکمل حفاظتی حصار قائم کرتے ہیں۔ پہلا کام دروازے بند کرنا، اور یہاں ایک بہت ہی دلچسپ بات ہے۔ حدیث بتاتی ہے کہ جب اللہ کا نام لے کر دروازہ بند کیا جاتا ہے تو شیطان اسے کھول نہیں سکتا۔ ذرا سوچیں کتنا آسان عمل ہے اور اس میں حفاظت کی کیسی زبردست ضمانت دی گئی ہے۔ دوسرا کام ہے پانی کو محفوظ کرنا۔ حدیث میں مشکیزوں کا ذکر ہے جن کا منہ باندھنے کا حکم دیا گیا۔ آج کے دور میں ہم اسے کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ سیدھی سی بات ہے، پانی کے جگ، بوتلیں یا کسی بھی برتن کو ڈھک کر رکھیں۔ اور تیسرا عمل ہے کھانے اور پینے کی تمام چیزوں کو ڈھانپنا۔ اور دیکھیں کتنی خوبصورت اور آسان ہدایت ہے کہ اگر پورا ڈھکن نہ بھی ہو تو کم از کم ایک لکڑی یا کوئی بھی چیز اس برتن کے اوپر رکھ دی جائے۔ مقصد کھانے پینے کی چیزوں کو رات بھر محفوظ رکھنا ہے۔ اب ان تینوں کاموں میں ایک چیز مشترک ہے، ایک ایسی چیز جو ان سب کو جوڑتی ہے: دروازہ بند کرنا، پانی محفوظ کرنا، کھانا ڈھکنا۔ ان سب کے ساتھ اللہ کا نام لینا۔ یہی وہ ذکر ہے جو ان معمولی روزمرہ کے کاموں کو عادت سے عبادت بنا دیتا ہے اور انہیں روحانی طور پر طاقتور بناتا ہے۔ تو اب جب کہ بچے اور گھر دونوں محفوظ ہو چکے ہیں، معمول کا آخری مرحلہ آتا ہے، یعنی رات کے سکون اور آرام کی تیاری۔ اور آخری ہدایت ہے چراغ بجھا دینے کی۔ اس زمانے کے لحاظ سے یہ ایک بہت اہم حفاظتی قدم تھا، کیونکہ تب آگ سے جلنے والے چراغ ہوتے تھے اور حادثے کا خطرہ رہتا تھا۔ آج ہم اسے کیسے اپنا سکتے ہیں؟ سونے سے پہلے غیر ضروری لائٹس بند کر دیں اور آگ یا بجلی کے آلات کو اچھی طرح چیک کر لیں۔ تو آئیے اب ان تمام باتوں کو ایک ساتھ جوڑ کر دیکھتے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے بامانی کام مل کر کیسے ایک مکمل اور طاقتور حفاظتی معمول بناتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ مکمل نبوی معمول، 5 سادہ مگر کتنے طاقتور اقدامات۔ پہلا قدم بچوں کو اندر بلانا، پھر اللہ کا نام لے کر 3 کام: دروازے بند کرنا، پانی محفوظ کرنا اور کھانے کو ڈھانپنا، اور آخر میں چراغ بجھا کر سکون سے آرام کی تیاری۔ یہ ترتیب نہ صرف حکمت سے بھری ہے بلکہ دن کے اختتام پر تحفظ کا ایک مکمل احساس دلاتی ہے۔ یہ سب کچھ ہمیں ایک بہت گہرے سوال کی طرف لے جاتا ہے۔ جب ہم اپنے روزمرہ کے کاموں میں نیت اور شعور شامل کر لیتے ہیں تو وہ کتنے طاقتور ہو جاتے ہیں۔ یہ معمول صرف کچھ کاموں کی لسٹ نہیں ہے، بلکہ یہ ہر شام اپنے گھر اور اپنی زندگی میں سکون اور حفاظت کو دعوت دینے کا ایک نوی طریقہ ہے۔ اس پر ضرور سوچیے گا۔